بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. کتاب صحیح بخاری. ترجمہ: لوگوں میں بہترین لوگ میرے قرن کے لوگ ہیں، اس کے بعد ان لوگوں کا درجہ ہے جو ان کے بعد آئیں گے، پھر جو ان کے بعد آئیں گے. محترم سامعین، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صدی کے مسلمانوں کو سب سے بہتر اور افضل قرار دیا ہے. نیز اس سلسلہ میں ملاحظہ ہو کہ حضرت علقمہ بن مرثد فرماتے ہیں تابعین میں سب سے افضل 8 حضرات ہیں. نمبر 1 حضرت اویس قرنی، حضرت عامر بن عبداللہ، حضرت ابو مسلم خولانی، حضرت حرم بن حیان، حضرت ربیع بن خیثم، حضرت اسود بن یزید، حضرت مسروق بن اجدع اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی ہیں. ملاحظہ ہو حلیت الاولیاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 88. تالیف ابو نعیم اصفہانی، متوفی 430 ہجری. محترم سامعین، واضح رہے کہ پہلی صدی کے مسلمان سب سے افضل ہیں. ان میں بھی سب سے افضل حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تابعین کا درجہ ہے، یعنی وہ مسلمان جنہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. پھر ان تابعین میں سے 8 حضرات زیادہ افضل ہیں. ان 8 میں حضرت اویس قرنی، حضرت عامر بن عبداللہ اور حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ بھی ہیں. اور پھر صحیح مسلم میں ارشاد نبوی ہے کہ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تابعین میں سب سے افضل ہیں. ملاحظہ ہو حدیث نمبر 6491. محترم سامعین، اسلامی تعلیمات ہمیں یہ سب کچھ اس لیے بتاتی ہے کہ ہم درجہ بدرجہ تمام اکابرین امت اور سلف صالحین کا احترام کریں. لیکن ان تعلیمات کے برعکس آج کے غیر مقلدین ان اکابرین و تابعین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور پھر سیرہ زوری کرتے ہوئے اپنے آپ کو سلفی بھی کہتے ہیں. دراصل ہوا یوں کہ مولانا ذکریہ صاحب رحمہ اللہ نے فضائل صدقات میں ان 3 حضرات کے کچھ واقعات ذکر کیے تو غیر مقلدوں کے ایک خطیب معراج ہندوستانی نے ان 3 حضرات کی شان میں بدزبانی اور گستاخی کی. اوکاش کہ وہ ان واقعات کے ثابت ہونے یا نہ ہونے پر گفتگو کرتا اور کوئی حوالہ پیش کرتا. اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ زبانی جمع خرچ کیا اور بازاری زبان استعمال کی. محترم سامعین، ہم آئندہ گفتگو میں پہلے تو ان حضرات تابعین کا مختصر تعارف پیش کریں گے اور پھر بتائیں گے کہ مولانا ذکریہ صاحب رحمہ اللہ نے ان کے جو واقعات نقل کیے ہیں وہ کوئی فرضی یا من گھڑت داستان نہیں، بلکہ وہ حدیث و تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں. اس کے باوجود ان واقعات پر طنز و تنقید کرنا اور صاحب واقعہ ولی کی شان میں گستاخیاں کرنا کتنا بڑا جرم اور جسارت ہے. پھر بھی ہم ان غیر مقلدوں کو گستاخ اولیاء نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اب آپ حضرت اویس قرنی، حضرت ابو مسلم خولانی اور حضرت عامر بن عبداللہ سے متعلق کلپ ملاحظہ کریں اور غیر مقلدوں کی دردیدہ ذہنی دیکھیں. محترم سامعین، معراج غیر مقلد ہندوستانی کے اس تبصرہ پر اپنا موقف بیان کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ کے سامنے حضرت اویس قرنی کا مختصر تعارف پیش کر دوں. پھر آپ پر واضح کروں گا کہ اس معراج غیر مقلد نے اس قدر جلیل القدر ولی کی شان میں گستاخی کی ہے. محترم سامعین، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6491 ہے ان خیر التابعین رجل یقال له اویس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تابعین میں سب سے افضل شخص اویس قرنی ہے. واضح رہے کہ تابعی اس کو کہتے ہیں
کہ جس نے کسی صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، واضح رہے کہ اویس قرنی یمن کے رہنے والے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اسلام قبول کیا، لیکن یمن کے تھے، یمن سے مدینہ منورہ نہ آ سکے چونکہ وہ اپنی والدہ کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ مستدرک حاکم میں حضرت عسیر بن جابر کی روایت ہے کہ جب یمن کے لوگ آئے تو امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ مختلف قافلوں میں جاتے اور پوچھتے کہ یمن کے علاقہ قرن کے کچھ لوگ ہیں؟ تعان کے قرن کا ایک قافلہ انہیں مل گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے علامات دیکھ کر حضرت اویس قرنی پہچان لیے اور ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے عرض کیا اویس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم میرے لیے استغفار کی دعا کرو۔ حضرت اویس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کو میرے حق میں استغفار کرنا چاہیے چونکہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ پھر حضرت اویس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استغفار کی دعا کی۔ امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد صفحہ نمبر 307 پر لکھا ہے کہ حضرت اویس نے کوفہ جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوفہ کے گورنر کے نام رقہ لکھ دو۔ حضرت اویس رحمہ اللہ نے عرض کیا کہ مجھے بات پسند ہے کہ میں عام لوگوں میں چھپا رہوں۔ اب آئیے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کے اس واقعہ کی طرف جس کو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے فضائل صدقات صفحہ نمبر 429 پر ذکر کیا ہے کہ حضرت اویس قرنی مشہور بزرگ ہیں۔ کسی دن فرماتے ہیں کہ آج کی رات رکوع کرنے کی ہے، بس تمام رات رکوع میں گزار دیتے، پھر کہتے کہ آج کی رات سجدے کی ہے تو تمام رات ایک سجدے میں گزار دیتے۔ محترم سامعین، معراج غیر مقلد ہندوستانی نے اس واقعہ کو فضائل اعمال سے پڑھ کر یہ تاثر دیا کہ واقعہ سینے سے ثابت ہی نہیں اور اس پر تند و تیز جملے کہے، لہذا اس موضوع پر کوئی تبصرہ سننے یا اس پر تبصرہ کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم محدثین اور مورخین سے پوچھیں کہ واقعہ ثابت ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں مشہور محدث اور مورخ ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ ہیں جن کی وفات سن 430 ہجری میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 87 پر تذکرہ نمبر 162 میں حضرت اویس قرنی کا تذکرہ کیا ہے جس میں انہوں نے اس واقعہ کو باقاعدہ اپنی سند سے نقل کیا ہے۔ ملاحظہ ہو، حدثنا ابو بکر بن محمد ثنا الحسن بن محمد ثنا عبد الله بن عبد الكريم ثنا سعيد بن اسد بن موسى عن اسبغ بن زيد قال كان اويس القرني اذا امسى يقول هذه ليلة الركوع فيركع حتى يصبح وكان يقول اذا امسى هذه ليلة السجود فيسجد حتى يصبح۔ ابو بکر بن محمد نے ہم سے بیان کیا، حسن بن محمد سے انہوں نے نقل کیا، عبداللہ بن عبد الکریم سے انہوں نے سعید بن اسد بن موسیٰ سے اور انہیں اسبغ بن زید نے بتایا کہ اویس قرنی کسی شام کو فرماتے کہ آج رات رکوع کی رات ہے تو صبح تک رکوع میں رہتے، اور کسی شام فرماتے کہ آج کی رات سجدے کی رات ہے تو صبح تک سجدہ میں رہتے۔ محترم سامعین، اب آپ معراج غیر مقلد ہندوستانی کا کلپ سنیں اور دل تھام کر سنیں۔ کہتے ہیں حضرت اویس قرنی وہی صفحہ 429 میں کہ ایک بزرگ ہیں حضرت اویس قرنی جو مشہور بزرگ ہیں، کسی دن فرماتے کہ آج کی رات رکوع کرنا ہی ہے، بس تمام رات رکوع میں گزار دیتے۔ رکوع میں 2 گھنٹہ کوئی رکوع میں رہ دیکھوں، تبلیغ جماعت والوں تو بھی کر ذرا، پوری رات جب سے دن ڈوبے اور صبح فجر تک رکوع میں، یہ تو کوئی سزا ہی ہوئی ہے۔ اس طرح کی عبادت تو اللہ کے نبی نے حکم دی ہے کہ صرف رکوع میں بیٹھے رہو، ہے نا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ آج رات سجدہ کی ہے تو تمام رات ایک سجدے میں گزار دیتے۔ نماز میں ایک سجدہ ہوتا ہے کہیں؟ ایسا سجدہ کرنا تو بدعت ہے کہ ایک سجدے میں گزار دے آدمی تمام رات، یہ تو کوئی طریقہ نہیں، نہ نبی کا طریقہ نہ اللہ نے حکم دیا۔ تو جو بات اللہ رسول نے نہیں بتلائی ہے وہ کفریہ بات ہے، وہ گھناؤنی اور بدعت اور بدعتیانہ بات ہے، اور وہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور آگے ہیں محترم سامعین، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کلپ کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ گزارش نمبر 1، معراج غیر مقلد نے فضائل صدقات سے یہ واقعہ پڑھ کر
اس پر زبانی جمع خرچ کیا اور اس نے اس واقعے کے بارے میں جو کچھ کہا اس پر کوئی دلیل یا اس کا کوئی حوالہ پیش نہیں کیا۔ شاید آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ جاہل لوگ اس طرح گفتگو کرتے ہیں، کوئی عالم اس طرح گفتگو نہیں کرتا۔ واضح رہے کہ شیخ الحدیث رحمہ اللہ کے بیان کردہ واقعہ پر میں نے حلیۃ الاولیاء کا مستند حوالہ پیش کیا۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ معراج انڈین کا غیر مستند اور الگ گلن تبصرہ قابل قبول ہے یا نہیں۔ گزارش نمبر 2، جب حضرت اویس رحمہ اللہ کا یہ واقعہ مسند حوالے سے ثابت ہے تو پھر اس واقعہ اور صاحب واقعہ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کے بارے میں معراج غیر مقلد نے جو بد زبانی، بدتمیزی اور گستاخی کی ہے، اس سے واضح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہستی کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد امت اسلامیہ کے سب سے افضل شخصیت قرار دیا ہے، اس معراج غیر مقلد نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے۔ محترم سامعین، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معراج انڈین پہلی صدی کی اس عظیم شخصیت حضرت مولانا اویس قرنی کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے؟ کیا وہ 14ویں اور 15ویں صدی میں علماء دیوبند کی شان میں گستاخی سے باز آئے گا؟ نیز جو شخص حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کے اس مستند واقعہ پر غیر مسند تبصرہ اور بد زبانی کر سکتا ہے، کیا وہ علماء دیوبند کی تحریروں پر مسند تبصرہ کرے گا؟ نیز جو معراج انڈین حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ پر بزاری زبان استعمال کر سکتا ہے، کیا علماء دیوبند کے بارے میں وہ شائستہ زبان استعمال کرے گا؟ گزارش نمبر 3، اسلامی تاریخ کو پڑھنے سے واضح ہوتا ہے کہ اکثر فتنوں کی بنیاد پہ نبی کے انہوں نے ثابت شدہ حقائق کو تسلیم کر لینے کی بجائے وہاں عقل کے گھوڑے دوڑائے اور اپنی ناقص عقل کو اتھارٹی قرار دیا۔ اس میں معراج غیر مقلد نے بھی اسی فتنے کا دروازہ کھولا ہے۔ کہتے اویس قرنی رحمہ اللہ کی اس ثابت شدہ واقعے کو تسلیم کر لینے کی بجائے اس نے سوال اٹھایا کہ تم 2 گھنٹے رکوع کر کے دکھاؤ تو میں دیکھوں، یا پوری رات رکوع کر کے دکھاؤ۔ گویا معراج غیر مقلد نے یہ قانون گھڑ لیا، کوئی بھی ثابت شدہ تاریخی حقیقت تب تسلیم کی جائے گی جب پہلے اسی طرح کا اسے کوئی نمونہ دکھایا جائے۔ یوں کتنے ہی تاریخی حقائق ہیں ان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ مثلا حدیث شریف کی مشہور کتاب صحیح ابن حبان میں امام ابن حبان نے لکھا ہے، کہتا وہ مسلم خولانی رحمہ اللہ نے جھوٹے مدعی نبوت اسود عنسی کی نبوت ماننے سے انکار کر دیا تو اس نے ایک بڑی آگ دہکا کر حضرت ابو مسلم خولانی کو اس میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالی کی قدرت سے آگ نے انہیں نہیں جلایا، وہ صحیح سالم بچے رہے۔ اب اگر یہ معراج غیر مقلد اس واقعہ پر اپنے من گھڑت پیمانے کی بنا پر اعتراض قائم کرے اور صحیح ابن حبان کو پڑھنے والوں تم ذرا آگ میں داخل ہو کر بچ کر نکلو تو پھر میں دیکھوں۔ اگر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزہد صفحہ نمبر 196 روایت نمبر 1233 میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عامر بن قیس 4 مہینے تک نہیں سوئے، تو یہ معراج غیر مقلد اس پر اعتراض قائم کرے، کیوں حملیوں تمہارے امام نے بات لکھی ہے اور میں تب اسے سچ تسلیم کروں گا جب تم پہلے مجھے 4 مہینہ تک نہ سونے کا نمونہ پیش کر کے دکھاؤ۔ محترم سامعین، معراج انڈین اور تمام غیر مقلدوں کا میرا چیلنج ہے کہ وہ ایک معتمد حوالہ پیش کر دیں جس میں لکھا ہو کہ ثقہ اور معتبر علماء کی بات اس وقت مانی جائے گی جب ان علماء کے ماننے والے ان واقعات کا عملی نمونہ بھی کر کے دکھائیں گے، پھر غیر مقلد سے تسلیم کریں گے، ورنہ انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس واقعے کو مسترد کر دیں گے اور اس پر اپنا بازاری اور گھٹیا تبصرہ ریکارڈ کرائیں اور سیدھے سادے عوام کو ان اکابر سے بدظن نہ کریں۔ پوری دنیا کے غیر مقلد زہر کا پیالہ تو پی لیں گے لیکن ایک ایسا معتمد حوالہ پیش نہیں کر سکتے، اس کے باوجود انہیں اپنے من گھڑت پیمانے بنا کر سادہ لو عوام کو گمراہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ بقول شاعر، جو چاند پر خاک اچھالتا ہے وہ اپنے منہ خاک ڈالتا ہے۔ گزارش نمبر 4، محترم سامعین، آپ نے سب کچھ
اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اپنے کانوں سے سن لیا، شاید آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ اس معراج غیر مقلد نے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کے اس معمول پر کوئی تنقید کرنی تھی تو اسے چاہیے تھا کہ پہلے دیکھتا کہ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ باقاعدہ سند کے ساتھ موجود ہے۔ اگر تاریخ کے حوالے سے ثابت نہیں ہے تو پھر اس پر بے شک تنقید کرتا، اور اگر یہ واقعہ تاریخ سے ثابت ہے تو پھر صرف علماء دیوبند کی زد میں اس واقعہ پر تنقید نہ کرتا بلکہ اس کو تسلیم کر لیتا۔ لیکن اے بسا آرزو کے خاک شد، آپ نے دیکھا کہ اس معراج غیر مقلد نے فضائل صدقات سے حضرت اویس قرنی کا واقعہ پڑھا اور بلا تحقیق جو زبان پہ آیا بول دیا اور اس پر علم گلم تبصرہ کر دیا۔ محترم سامعین، یہاں آپ اس حقیقت کو نوٹ کریں کہ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کے اس واقعے کو فضائل اعمال میں نقل کرنے کی وجہ سے معراج غیر مقلد نے تبلیغی جماعت اور فضائل صدقات کو ہدف تنقید بنایا۔ میں نے جب آپ پر واضح کر دیا کہ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کا یہی واقعہ مشہور محدث اور مورخ ابو نعیم اصفہانی نے اپنی سند سے حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا ہے، اور مورخ ابو نعیم اصفہانی نے اپنے سند سے حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا، تو پھر اس پر معراج غیر مقلد کو چاہیے تھا کہ پہلے اس محدث اور ان کی کتاب پر اسی طرح کی تنقید کرتا اور ان پر ان کے حوالے نقل کرنے والوں کو پر بھی یہی فتویٰ لگاتا، بعد میں فضائل صدقات پر کوئی تنقید کرتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی ایسا ہوگا، چونکہ ان غیر مقلدوں کو صرف علماء دیوبند اور تبلیغی جماعت سے ضد ہے اور یہی ان کا لجل و فریب ہے۔ کیا اب بھی آپ اس کے دھوکہ میں آئیں گے؟ گزارش نمبر 5، اس معراج بدتمیز نے پوری رات رکوع یا سجدہ کرنے پر یہ گستاخانہ جملہ کہہ دیا، یہ تو کوئی سزا ہوئی ہے۔ محترم سامعین، حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تو اپنے اللہ کی عبادت اور رضا کے لیے رکوع اور سجدہ کرتے تھے، اس بد زبان معراج نے اس کو سزا کہہ ڈالا۔ افسوس کہ اس معراج غیر مقلد کی حیثیت بقول شاعر، بجز بد زبانی نہ سیکھا ہے کچھ، بجز بد زبانی نہ سیکھا ہے کچھ، لگائے وہ کیوں کر زبان کو لگام۔ گزارش نمبر 6، اس معراج گستاخ نے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کی اس عبادت پر اس قدر گستاخانہ جملہ کہہ دیا کہ اس طرح کی عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی۔ گویا جس اویس قرنی رحمہ اللہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بعد افضل شخصیت قرار دیں تو 15ویں صدی کا غیر مقلد ملا ان کی عبادت اور ریاضت پر ہر سرائی کر رہا ہے۔ ایک ہندی شاعر نے معراج غیر مقلد کی ایسی ہی گستاخیوں کی بنا پر کہا، بزرگوں کی شان میں ہے تیری یہ گستاخیاں، بزرگوں کی شان میں ہے تیری یہ گستاخیاں، منتظر ہے تیرے استقبال کو رسوائیاں۔ گزارش نمبر 7، اس معراج غیر مقلد نے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کی اس عبادت پر یہ اعتراض کیا کہ کیا نماز میں ایک سجدہ ہوتا ہے؟ معراج غیر مقلد کہ اس سوال کا جواب میں ایک حدیث شریف کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔